صدیوں پرانا واقعہ سنانے سے پہلے میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کے نیچے آئیں اور اپنے قیمتی آراء کا اظہار کریں۔ آپ کی قیمتی آراء ہمارے لیے بہت معتبر ہوتی ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، صرف 2 گناہ اتنے خطرناک کہ جنہوں نے پوری کی پوری بستی کو برباد کر کے رکھ دیا، سب کے سب لوگ مر گئے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 2 گناہ کون سے ہیں۔ کیا ہم بھی وہ گناہ کر رہے ہیں؟ اور اگر بچے ہوئے ہیں ہم تو کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمیں توبہ کرنی ہے ان گناہوں سے، یا ساری زندگی انہی گناہوں میں دندناتے پھرنا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک علاقے سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ اس گاؤں کے، اس علاقے کے سب لوگ مرے پڑے ہیں، ان کے بازار یوں کھلے پڑے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں لیکن سب لوگ مردہ حالت میں پڑے ہیں، گھروں کے دروازے کھلے ہیں لیکن اندر لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے اور آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، لگتا ہے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ خدامین نے عرض کی کہ حضور آپ اپنے رب سے پوچھیے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے ایسی کیا خطا کی، کیا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ سب کے سب لوگ مارے گئے؟ انہیں توبہ کی مہلت بھی نہ ملی؟ کیا خطا تھی ان کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ بارگاہ رب العزت سے یہ جواب آیا کہ میرے پیارے عیسیٰ، آپ ایک بڑے میدان میں رات کو جائیں اور وہاں ان لوگوں کو پکارے، اس قوم کو پکاریے گا، یہ سب کے سب لوگ زندہ ہو کر آپ کے سامنے زبان حال سے کلام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھلے میدان میں رات کو تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں اہل قریہ کو پکارا کہ اے گاؤں والو، تمہیں اللہ کا نبی عیسیٰ روح اللہ پکارتا ہے، اٹھو اور میری بات کا جواب دو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، سارے کا سارا مردہ گاؤں اٹھا، اللہ اکبر، اور ان کے جسموں میں آگ لپٹی ہوئی تھی۔ وہ سارے کا سارا میدان، سارے کا سارا علاقہ آگ کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خادمین گھبرا گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ انہیں بولنے کی طاقت دے، یہ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا لبیک یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا خطا کی تھی جس کی تمہیں یہ سزا ملی؟ اس نے عرض کیا حضور، ہم زندگی میں 2 بڑے گناہ کرتے تھے۔ پہلا گناہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے دل میں حب دنیا کی محبت بہت زیادہ تھی، اور عالم یہ تھا کہ بازار میں بیٹھ کر گانے والے اور گانے والیاں، ناچنے والے اور ناچنے والیاں، شراب پینے والے اور شراب پینے والیاں، بدکاری کرنے والے اور بدکاری کرنے والیاں ہمارے محبوب ترین لوگ ہوتے تھے۔ ان کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی تصور نہ تھا، اور ہم ان سے ایسی محبت کرتے تھے جس طرح کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے بغیر ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ ہم جی سکیں گے۔ ہر وقت ہمارا اوڑھنا بچھونا انہی لوگوں کے اندر تھا۔ یا نبی اللہ، ایک وقت ایسا آیا، ہم لوگ اسی بدمستی میں ایک جگہ پہ اکٹھے تھے، شراب نوشی کی محفل جاری تھی، بدکاری ہو رہی تھی، ناچ گانے رقص و سرور کی محفل آباد تھی کہ اچانک ہم سب کو موت نے آ لیا۔ ہماری آنکھ کھلی تو ہم جہنم کی آگ میں گل اور سڑ رہے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ باقی مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے جواب دیا، یا نبی اللہ، ان سب کی زبانوں پر فرشتوں نے آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے، اللہ انہیں بولنے نہیں دے رہا، اتنا ناراض ہے خدا ان سے۔ فرمایا پھر تم کیوں بات کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور، میں ان میں ایک نیکوکار انسان تھا، نیکی کرتا تھا، لیکن میری خطا یہ تھی کہ میں ان کی برائی دیکھنے کے بعد ان کو برے کاموں سے منع نہیں کرتا تھا، لیکن ان کے بیچ میں رہتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی محبت میں مبتلا تھا، یہ ہے میرا قصور۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ بات سماعت کی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں درد دل سے
کیا آج یہ گناہ امت محمد میں نہیں ہے؟ کیا حب دنیا ہمارے دلوں پہ راج نہیں کر رہی؟ کیا ناچنے والے ناچنے والیاں، گانے والے گانے والیاں، شرابی اور بدکار لوگ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، سب میرے بہن بھائی ہیں، معذرت سے محبت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رکھا؟ ہم نے تو اس شخصیت کو آئیڈیل بنانا تھا کہ جس کی غلامی کے لیے خلیل اللہ ترسیں، کہ جن کے لیے حضرت عیسیٰ دعائیں کریں، اے اللہ مجھے ان کا امتی بنا۔ جس نے اللہ سے باتیں کی کلیم اللہ، وہ کہیں کہ اللہ مجھے امت محمد میں سے بنا دے۔ ہم بغیر چاہے ان کی امت میں شامل ہوئے، ہم نے ان کی امتی ہونے کی کیا قدر کی۔ آج رمضان المبارک میں ان دو گناہوں سے توبہ، ایک کسی اللہ کے نافرمان سے محبت نہ کرنے کا عہد کریں، توبہ کریں، ایک دوسرا کہ اگر خود نیکی کرتے ہیں تو دوسرے بھائی کو نیکی کی تلقین کریں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اے اللہ مجھے معاف کر، میرے بھائیوں کو معاف کر، مجھے دیکھنے والوں کو، میری ویڈیو شیئر کرنے والوں کو، اور رمضان المبارک میں ہمیں پکی سچی توبہ یوں عطا فرما جیسا کہ تیرا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسی توبہ کرو کہ جو تمہارے لیے آگے کو نصیحت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔